جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے کو مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا اور اس کے لیے معاہدے وغیرہ کیے، اور جو رکاوٹیں آ سکتی تھیں ان رکاوٹوں کو دور کیا، تو باہر سے جو خطرات آ سکتے تھے اس کے تدارک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدام کیے۔ اس درس میں سب سے بڑا قدم جو ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، وہ ہیں اہم غزوات، وہ جنگیں جو اسلام کے دفاع کے لیے یا مدینے کی دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی۔ یہ بات معلوم ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے صحابہ کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ کمزور حالت میں تھے، جنگ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جنگ پر روک لگا کے رکھا۔ لیکن جب مدینہ میں آئے، اسلامی معاشرہ مستحکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جو لوگ ظلماً ستائے گئے یا جن سے قتال کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ دفاع کریں، وہ ان ظالموں کے اوپر دھاوا بولیں، اور اللہ ان کے مدد پر پورے طور پر قادر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات لڑے، کچھ غزوات، کچھ جنگیں کفار کے ساتھ آپ نے لڑی، کچھ جنگیں یہود کے ساتھ۔ سب سے پہلا نمبر جس غزوے کا، جس جنگ کا آتا ہے، وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 اور کفار کی تعداد تقریباً 2000 تھی۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، غلبہ اور فتح مسلمانوں کے حق میں ہوا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں نے 70 کفار کو قتل کیا اور 70 ہی کی تعداد میں انہوں نے قیدی بنائے۔ اس کے بعد جس غزوے کا نمبر آتا ہے وہ غزوہ بنو قینقاع۔ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ مدینے میں جو 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، اس میں بنو قینقاع بھی تھے۔ یہ لوگ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، تو عداوت کا اظہار کرنے لگے، اور ان کی سرکشی یہ اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے بازار میں ایک مسلمان عورت کو اذیت دی، اس کو چھیڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر کی اور ان پر چڑھائی کر کے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ پہلا غزوہ تھا جو یہود کے ساتھ آپ نے کیا، اور اس میں ان یہودیوں کو جو بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد کا غزوہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کو واقع ہوا، اور جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ جتنا ہمارے افراد قتل ہوئے ہیں اسی کے برابر ہم مسلمانوں میں سے قتل کریں گے۔ تو یہ احد کے مقام پر جو مدینے میں آج شامل ہے، وہاں پر یہ لڑائی لڑی گئی۔ مسلمانوں کا منصوبہ بہترین تھا کہ وہ پہاڑی کی طرف ہو کر کے لڑائی کر رہے تھے، ساتھ ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر لگا دیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں، تم کو یہاں سے کھسکنا نہیں ہے، یہاں سے کوچ نہیں کرنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ جب تمام لوگوں نے دیکھا کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب ضرورت ہی نہیں یہاں باقی رہنے کا، تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور مال غنیمت وغیرہ سمیٹنے لگے۔ کفار نے جب دیکھا کہ وہاں سے تیر انداز ہٹ چکے ہیں، تو پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا، اور جزوی طور پر مسلمانوں کو اس غزوہ میں شکست ہوئی، اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔
اس کے بعد غزوہ بنی نضیر ہے، یہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ خفیہ طور پر کفار کی مدد کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد کا غزوہ ہے غزوہ خندق، یہ 5 ہجری میں واقع ہوا، اور اس غزوہ میں مسلمانوں کے اوپر عرب کے جتنے قبائل تھے سب بل پڑنے کے لیے تیار ہو کر کے آئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودا جائے مدینے کے ارد گرد تاکہ کفار اس کو پھلانگ نہ سکے۔ چنانچہ خندق کھودا گیا، بڑی محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے خندق کھودا، اور کفار آ کر کے جب خندق کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، ہم اس کو پھلانگ نہیں سکتے، تو وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ مدت جب لمبی ہو گئی تو وہ اکتا گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوا آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جو غزوہ آتا ہے غزوہ بنو قریظہ، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احد کے تھوڑے دنوں کے بعد، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس کی اور دیکھا کہ بنو قریظہ کے یہود خفیہ طور پر مشرکین کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا۔ گھیراؤ اور محاصرہ جب لمبا ہوا تو وہ اکتا گئے، انہوں نے کہا کہ ہم صلح پر راضی ہو رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں جنگجو حضرات ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے مالوں کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان میں سے جو جنگجو تھے ان کو قتل کیا گیا، مال ان کا لے لیا گیا، اور بقیہ جو لوگ باقی بچے تھے بوڑھے وغیرہ بچے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو حادثہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری کا واقعہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرہ ادا کریں۔ اس نیت سے آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے آپ سب کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ ہم قتال جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم عبادت کی غرض سے آئے ہیں۔ اسی بیچ یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ سب لوگ اس بات کی بیعت کرو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، گرچہ ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھا اور اس میں سچائی نہیں تھی۔ پھر یہ بات جب ہو گئی تو کفار بالکل راضی نہ ہوئے کہ اس سال آپ عمرہ کر لیں، عبادت کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان صلح ہوا۔ اس صلح میں یہ بات رکھی گئی کہ ہم 10 سال کے لیے صلح کر رہے ہیں، اور اس میں کفار ہماری اسلامی دعوت کے آڑ نہیں آئیں گے، رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ چنانچہ یہ صلح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کی واپس آ گئے۔ فتح خیبر یہ سن 7 ہجری میں واقع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی
کہ خیبر کے یہودی ایک تو مدینہ میں جو یہودی تھے ان کو ورغلا رہے تھے، ساتھ ہی خندق کے موقع سے انہوں نے کفار کی مدد کی تھی، اور یہ برابر چال بازیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، قتال کیا۔ جب وہ لوگ تھک گئے تو خود کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے یہ معاہدے میں شامل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جو بھی ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفاء میں بنی خزاعہ، قبیلہ خزاعہ کے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفاء میں قبیلہ خزاعہ کے لوگ تھے۔ قبیلہ خزاعہ پر ظلم ہوا، ظلم ہوتے ہی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں گئے اور لوگوں سے کہا کہ جو آدمی اپنے گھر میں رہے گا وہ مامون رہے گا، جو بیت اللہ میں رہے گا مامون رہے گا۔ ان کو کئی طرح کی سہولتیں دی۔ بالآخر چند جھڑپوں کے بعد وہ لوگ سب کے سب نے ہتھیار ڈال دیے، خود سپردگی کا معاملہ کیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ وہ حضرات جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، صحابہ کرام کو سخت اذیتیں دی تھی، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ غزوہ حنین، جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ طائف میں جو ثقیف اور حوازن کے لوگ ہیں وہ لوگ حنین کی وادی میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی فوج لے کر کے ان کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ 12,000 کی فوج اس وقت تک اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی فوج تھی۔ اسی لیے بعض مسلمانوں کو گھمنڈ آ گیا کہ آج ہم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں پا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی اور تیر برسنے شروع ہوئے تو مسلمانوں میں سے اکثر کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف وہی لوگ ثابت قدم رہے جو مہاجرین اور انصار کے چنندہ لوگ تھے۔ بالآخر مسلمانوں نے ان کے اوپر فتح یابی حاصل کی اور مال غنیمت کا انبار حاصل ہوا۔ اتنا مال غنیمت اس وقت تک اسلامی تاریخ میں لوگوں کو نہیں مل سکا تھا۔ اس طرح یہ غزوات کا سلسلہ تھا جس میں اکثر مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے فتح یاب کیا۔